بخاری شریف کتاب الفتن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا۔ حتیٰ سے پہلے لا تقوم الساعہ ہر جگہ لگے گا، آپ کو بتا چکا ہوں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، پر جب طلوع ہو جائے گا، وَرَآهَا النَّاسُ يَجْمَعُونَ، سارے لوگ اس کو دیکھ لیں گے کہ مغرب کی طرف سے آ رہا ہے، حالانکہ مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو جائے گا الٹا، اور پھر بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ زوال کے وقت تک آئے گا، نصف النہار تک آئے گا، اور پھر واپس ہی غروب ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے تو ادھر سے شروع ہو جائے گا، بلکہ بیچ میں آ جائے گا، زوال کا ٹائم جو ہوتا ہے اس وقت تک آئے گا، پھر واپس غروب ہو جائے گا۔ اس دن سورج طلوع ہوگا مغرب سے، اور غروب بھی مغرب ہی میں ہو جائے گا، مشرق کا کنیکشن اس دن ختم ہوگا۔ تو کہتے ہیں لوگ اس کو سارے کے سارے دیکھیں گے، فذالک حین، اور یہ اس وقت ہوگا، اس وقت کیا کیا حالات ہوں گے؟ لا ينفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل، کہ نہیں نفع دے گا کسی شخص کا ایمان جس نے ایمان قبول نہیں کیا اس سے پہلے، جو کافر ہے وہ کافر ہی رہ جائے گا، او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی خیر کا کام نہیں کیا، دیندار نہیں بنا، بے دین رہا، ایمان والا تو ہے لیکن اعمال بڑھیا نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو فاسق و فاجر رہ جائے گا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلوع شمس من المغرب، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک ہے، اور یہ کب ہوگا؟ یہ اصل میں ابھی نہیں ہونا، پہلے حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی کے بعد پھر دجال آئے گا، دجال کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد تب یہ ہوگا۔ تو یہ بات کا ہے، لیکن بہرحال اس کو آپ سمجھ لیجئے، اس وقت میں یہ حالات ہوں گے کہ جو کافر ہے، غیر ایمان والا ہے، وہ غیر ایمان والا ہی رہ جائے گا۔ وہ اس دن کے بعد اگر ایمان بھی قبول کرے تو اللہ کی طرف سے اس کا ایمان قبول ہی نہیں ہے، یا کوئی فاسق و فاجر تھا، مومن مسلم، اور اس نے توبہ نہیں کی، اور توبہ نہ کیے ہوئے کے بعد میں وہ شخص توبہ نہیں کی اور پھر مغرب سے سورج طلوع ہو گیا، تو اس کی توبہ آئندہ قبول نہیں ہونی ہے، بس وہ فاسق کا فاسق ہی رہ جائے گا، فاجر کا فاجر رہ جائے گا۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والے دن بالغ ہیں، ان کے لیے میٹر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس دن سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے، اس دن کے بعد پیدا ہوں گے، سورج طلوع ہوا مغرب سے مثال کے طور پر آج، اور کل سے جو بالغ بچے پیدا ہوں گے یا آج ہی ان کی پیدائش ہوگی، تو لہٰذا وہ آئندہ ان کی توبہ بھی قبول ہوگی، ان کا ایمان بھی قبول ہوگا۔ جو پچھلے والے ہیں ان کی توبہ اور ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا اس واقعے کے بعد۔ دیکھیے وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ رَجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، فرما رہے ہیں کہ ضرور بضرور قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ دو شخصوں نے کپڑوں کا تھان اپنے درمیان میں پھیلا رکھا ہوگا، پس وہ خرید و فروخت نہیں کر پائیں گے، اور وہ اسے لپیٹ کر رکھ بھی نہیں پائیں گے، اتنے میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ چونکہ یہ تو بات ایک کامن سی بات ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر آدمی، جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے اس وقت میں، کافر لوگ، مومن تو نہیں ہوگا، مومن تو اس سے پہلے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور مومن ہو تو پھر مطلب یہ کہ قیامت ہی نہیں آئے گی، تو مومن ختم ہو جائیں گے، اور غیر مومن ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، تو ان سب پر قیامت قائم ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام میں ہی مشغول ہوگا، ان میں سے چند کام یہاں پر گنائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر دو لوگ ہیں، وہ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، کپڑے کا تھان ڈال دیا، وہ بیچ رہا ہے، وہ خرید رہا ہے، اسی حالت میں قیامت قائم ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا۔ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ، قیامت ضرور بضرور قائم ہوگی، وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ کوئی شخص اپنی اونٹنی کے دودھ کو دوہے گا، فَلَا يَطْعَمُهُ، اور اس کو پی بھی نہ سکے گا۔
اس کے پینے سے پہلے ہی جو ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا اور سور پھونک دیا جائے گا. وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلُوطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ. اور ضرور بضرور قیامت قائم ہو جائے گی اس حال میں کہ کوئی شخص اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا، صحیح کر رہا ہوگا حوض، وَلَا يَسْقِي فِيهِ، اور وہ اس میں پانی پی بھی نہیں پائے گا، اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی. وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ عُقْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا. اور قیامت ضرور بضرور قائم ہو جائے گی اس حال میں کہ کوئی شخص ان لقمے کو اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور وہ اسے کھا بھی نہ سکے گا، اس سے پہلے سور پھونک دیا جائے گا. یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ جتنے لوگ ہوں گے وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں تو ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. ان کی ایکٹیویٹیز جو بھی اس حال میں ہوں گی، چند کی یہاں پر مثال آ گئی، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوں گے اور اس کرنے میں ہی سور پھونک دیا جائے گا. اب اس کی سور پھونکنے کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی. فی الحال تو اتنا ہی. اب آپ دیکھیں اگلا بیان، باب ذکر الدجال، دجال کا ذکر. دیکھیں دجال کا ذکر جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت مہدی کا ذکر ضروری ہے. حضرت مہدی کے ذکر کے بغیر دجال کا ذکر یہ مکمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دجال آئے گا بعد میں اور حضرت مہدی آئیں گے پہلے، اور جو ہے پہلے حضرت مہدی پھر دجال پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی ترتیب سے آپ اس بیان کو نوٹ کریں انشاءاللہ، اور جب یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس سے آپ کو بہت بڑا فیض پہنچے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ مہدی یہ ایک صفاتی نام ہے، ایک صفت ہے. مہدی معنی ہدایت یافتہ، اور ایسے ہدایت یافتہ کہ ہدایت کوٹ کوٹ کر ان میں بھر دی گئی ہو. جی، اور یہ جو آخری مہدی ہوں گے جو خلافت راشدہ کو قائم کریں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بہت ساری پیشین گوئی بیان کی ہیں. انہی پیشین گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان لوگوں کو رد کر دیتے ہیں جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اور آج تک مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو ہزاروں ہیں. ہندوستان اور پاکستان ہی کے اندر اگر ان کو ملایا جائے تو سنیوں میں، سنی کا مطلب یہ ہے، ویسے تو ایمان سے باہر ہی ہو جاتا آدمی، لیکن جو شیعہ نہیں ہے، غیر شیعہ میں 50 کے لگ بھگ تو ہندوستان پاکستان ہیں جہاں لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور شیعوں کی اگر بات کریں تو حضرت مولانا مفتی اسد قاسم صاحب سنبھلی دامت برکاتہ میرے تخصص فی الحدیث، تخصص فی الافتاء کے استاد ہیں. تو حضرت نے اپنی کتاب لکھی ہے باقاعدہ ایک اس کے اوپر، اور اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے اگر مہدی کی دعوے کی بات کریں تو شیعہ لوگوں میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گیا، تو وہ بھی مانتے ہیں نا مہدی کو، لیکن ان کے مہدی کی تفصیل تھوڑی سی الگ ہے، ہماری تفصیل تھوڑی سی الگ، تھوڑی کیا بہت الگ ہے. کیونکہ ان کے جو مہدی ہیں، امام مہدی، جو ان کا پورا سسٹم ہی الگ ہے. وہ ایک خاص طبقے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ہر بات میں خاص طبقے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر وغیرہ کو ہر وقت ان کے خلاف کچھ نہ کچھ بات بنا کر کے پیش کرتے ہیں. حضرت مہدی کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں. بہرحال ان کو چھوڑیے، آپ جو غلط ہیں صحیح باتیں آپ نوٹ کیجئے. دیکھیے حضرت مہدی، ان میں شیعوں میں 3500 لکھا ہے کہ جو جیلوں میں بند ہے، جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے شیعوں میں، اور ایران کی جیل میں وہ لوگ بند ہیں، وہ تقریباً 3500 کی تعداد ہے ان لوگوں کی. اب آپ سمجھ لیجئے کتنے ان کے یہاں پر مہدی ہونے کے دعوے ہوا کرتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ بھی ہے. دوسری چیز، ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ملا کر کے 50 کے لگ بھگ ہیں، اور حضور سے لے کر کے آج تک دعویٰ کرنا لسٹ بنائیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گی. دیکھیے مہدی ہونے کا دعویٰ کہ عرب ملکوں میں تو رہا ہے، بہت زیادہ رہا ہے، لیکن بہرحال ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں کے اندر بر صغیر کہتے ہیں اسے، ہم ہندوستان پاکستان کے چھیتر کو بر صغیر کہتے ہیں. بر صغیر میں 9ویں صدی ہجری سے شروع ہوا ہے. 9ویں صدی ہجری سے مہدی ہونے کے دعوے شروع ہوئے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا وہ شخص جو بر صغیر میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ محمد جون پوری ہے. محمد
जौन पुरी, आप ये नोट कर लीजिए, उसने कहा था अनल मेहदी। ये सारी डिटेल मैं अपने उस्ताद मोहतरम की किताब से आपको बाकायदा नोट करा रहा हूँ। तो उसने कहा था अनल मेहदी, मोहम्मद जौनपुरी ये नाम है, अनल मेहदी। और उसका असल में अजीब मामला था जी, अल्लाह ने उसको ऐसी पावर दी थी कि बात करता था, खिताब करता था, बयान करता था, जादूगरी वाली बातें थी उसकी कि लोगों पर असरअंदाज होती थी, तो लोग मशहूर हो जाया करते थे उसकी बात सुनकर। तो उसने इसका फायदा उठाया कि लो जी मैं भी आजकल जो हूँ लोगों को अपने बयान से जो है हिला देता हूँ, लिहाजा मैं भी मेहदी बन करके बैठ जाता हूँ। तो सबसे पहला शख्स जो अपने आप को मेहदी कहता था, अब उस वक्त के जो कमजोर ईमान वाले थे इसके साथ लग गए, लेकिन जो मजबूत ईमान वाले थे उन्होंने यही बात कही कि हजरत मेहदी हो तो हजरत मेहदी की सिफात तुम्हारे अंदर होंगी कि फला सिफत फला सिफत फला सिफत, लिहाजा फेल हो गया। जो सिफातें हुजूर ने बयान की हजरत मेहदी की वो उसमें होनी भी तो चाहिए, ऐसी कोई कहने लगे ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर के साहब मैं हूं मेहदी। तो इस सिलसिला शुरुआत हुई 9वीं सदी हिजरी से। बहरहाल इसका इंतकाल हुआ 910 हिजरी में, ये यहाँ से रवाना हो गया और ये शख्स अल्लाह के पास पहुंचा, ये फितना अल्लाह की तरफ से खत्म हो गया। तो ये भी आप नोट कर लें, मोहम्मद जौनपुरी के नाम से ये शख्स है। उसके बाद में फिर काफी अरसे के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसने अपने आप को नबी भी कहा, हजरत ईसा भी कहा, हजरत इब्राहिम भी कहा, अजी क्या क्या नहीं कहा उसने, ये बताइए आप। इस कदर उसने खवासतें जो है फैलाई हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को नबी कहा। तो फरमाते हैं इसने मेहदी होने का भी दावा किया था। असल में जो शख्स मेहदी होने का दावा करता है वो चंद स्टेप के बाद अपने आप को हजरत ईसा भी कहता ही है। ये ऐसा उसूल है कि जब हजरत मेहदी कहेगा अपने आप को तो उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप को हजरत ईसा में कन्वर्ट कर लेता है। बहरहाल ये होता रहा। इसके इंतकाल के बाद ये फितना अभी भी मौजूद है, अभी भी इसको मानने वाले बहुत तादाद में हैं और जो है वो लोग मानते हैं, उसे मेहदी भी मानते हैं, उसे ईसा भी मानते हैं, उसे मूसा भी मानते हैं, जी सारी चीजें मानते हैं उसे। बहरहाल उसके बाद में एक शख्स और अभी अजीब तरह का शख्स है, वो पतला सा डायबिटीज वाला और जब तमाम तरह के मर्ज लगे पड़े हैं उसे, शकील बिन हनीफ। अब इसको मानने वाले भी लोग हो गए। कमाल की बात देखिए, अजीब तरह का फटीचर शख्स है वो, उसकी औकात कोई नहीं, ना इल्मी औकात है, ना इल्मी हैसियत है, ना जानी हैसियत है, ना कोई ऐसी माली हैसियत तो है, हाँ माली हैसियत तो इसलिए कि उसके साथ कुछ बातिल ताकतें लग गई हैं। उसने औरंगाबाद में बाकायदा अपना एक सेंटर बना लिया है बहुत लंबा चौड़ा, और उसके मुत्तबईन भी पैदा हो गए हैं। ये जो ज्यादा पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं वो इस तरह के झांसे में आ जाते हैं। वो अपने आप को कह रहा है मेहदी, अब तो हजरत ईसा का भी लक़ब अपने ऊपर फिट कर रहा है। हमारे पास में एक गांव है शाहपुर के नाम से, मुझे वहां से खबर लगी कि चंद लोग यूं कह रहे हैं कि हम हजरत ईसा से मिलकर के आए हैं। तो मैंने पता किया भी कैसे मिले, तो खबर लगी वही है। इसके बड़े सख्त उसूल हैं। चंद साल ये अपने पास रखता है, अपना चेहरा भी नहीं दिखाता उन लोगों को, और चंद साल के बाद फिर ये अपना चेहरा दिखाता है, तब जाकर के लोगों को शर्फ हासिल होता है इसका चेहरा देखने का। अगरचे ये दरभंगा बिहार का रहने वाला है, दिल्ली में ये रहा है, जमात तबलीग से वाबस्ता रहा है और मरकज निजामुद्दीन में भी रहा है, और इस तरह से ये जो है इसने ऊट पटांग हरकतें की हैं। लक्ष्मी नगर में इसने ऊट पटांग हरकतें की हैं, तो इसकी पिटाई भी की गई। वहां पर शकील बिन हनीफ को खूब पीटा गया, वहां से भागा औरंगाबाद। कुछ बातिल ताकतें इसके साथ मिल गई, और मिलने के बाद फिर ये जो है सिस्टम को लेकर के चल पड़ा। अब ये मेहदी बना बैठा, हजरत ईसा बना बैठा है, मौजूद है अभी फिलहाल। और इसके मानने वाले भी एक नहीं बहुत सारे, दाढ़ी टोपी सब कुछ लगी हुई है, उनकी दाढ़ी भी है, टोपी भी है, सब कुछ लगा हुआ है। और देखो वो कैसे जो है उसके झांसे में आ गए और ईमान अपना खो बैठे हैं। तो लिहाजा नाम नोट करना आप, ये शकील बिन हनीफ, शकील बिन हनीफ, इसे हम शकीलियत कहते हैं और उन लोगों को शकीली कहते हैं। कोई अगर कहता है कि हजरत मेहदी से मिल के आया हूँ, हजरत ईसा से मिल के आया हूँ, या हजरत ईसा या हजरत मेहदी फला फला जगह मौजूद है और औरंगाबाद में, तो आप फौरन समझ जाएं कि शकीली है। और बिल्कुल दाढ़ी होगी, टोपी होगी, और उनकी औरतें बिल्कुल बापर्दा इस तरह से, मतलब लगेगा कि जैसे कोई दीनदार है, लेकिन वो सब दीन से बाहर हैं। तो ये चंद मैंने बताए आपको कि हुजूर से लेकर के यहाँ तक दावा करने वाले बेशुमार हैं। 50 के लगभग तो हिंदो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, और जो है आपके जो है 3500 शियाओं के अंदर जेल में कैद, जिन्होंने अपने आप को जो है मेहदी कहा है। देखिए हजरत मेहदी असल में दावा नहीं करेंगे,
یہ آپ ایک پوائنٹ کی بات نوٹ کریں، حضرت مہدی کو تو پہچاننا پڑے گا، حضرت مہدی کو تو زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، انہیں کہنا پڑے گا آپ مہدی ہو، اور وہ انکار کریں گے، وہ اپنے آپ کو بچائیں گے اس چیز سے۔ اب یہ پتہ نہیں کیسے ارے گرے تو خیر مہدی ہیں، یہ اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے زور بھی دیتے ہیں، نہیں خود میاں مٹھو بنتے ہیں، حالانکہ حضرت مہدی دعویٰ نہیں کریں گے۔ وہ تو قطب ابدال طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین، وہ ان کو جو ہے پہچانیں گے اور پہچان کر کے بیعت کریں گے۔ وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی آئیں گی وضاحت سے۔ اب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آ کر کے اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، تو مہدی کہنے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ بھئی آپ مہدی ہو، کہ ٹھیک ہے مہدی ہو، اب آ جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں مہدی کے متعلق کی ہیں، لہذا وہ پیشین گوئیاں اور وہ چیزیں ساری کی ساری آپ کے اندر موجود ہیں، تو واقعی مہدی ہو، کیا دقت ہے ماننے میں؟ لیکن اگر وہ صفات اور وہ باتیں آپ کی نہیں ہیں تو لہٰذا اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اور اس کو ہم مہدی نہیں مان سکتے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہی ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اللہ ان کو طاقت اور پاور دے دے گا اس رات کے اندر۔ بہرحال سب سے پہلی علامت آپ نوٹ کریں اس کو، المہدی من عطرتی، کئی طرح کے الفاظ ہیں روایتوں میں، ہوا من ولد فاطمہ، سیخرج من صلبہ رجل، خلاصہ ان الفاظ کا یہی ہے، استاد محترم نے ہمارے اس کو لکھا، خلاصہ کا یہی ہے کہ مہدی میری آل و اولاد سے ہوگا۔ پہلی علامت نوٹ کر لیں آپ، مہدی کی پہلی علامت یہ ہے، اس کو اردو میں لکھ لیں آپ، کہ حضرت مہدی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے ہوں گے۔ پہلی علامت یہ ہے، حضرت مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے ہوں گے۔ اور آپ کو بات پتا ہے کہ بی بی زینب سے اولاد نہیں چلی، 2 بچے ہوئے، دونوں کا جو ہے انتقال اس حالت میں ہوا کہ ان سے کوئی آل اولاد آگے نہیں بڑھی۔ حضرت بی بی رقیہ سے ایک بیٹا تھا لیکن اس کا انتقال ہو گیا تھا، ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں ہے، فاطمہ تو زہرا سے اولاد ہے، یہیں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد چلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو حضرت مہدی جو ہوں گے حضرت فاطمہ کی اولاد، حضور کی آل اولاد کا مطلب حضرت فاطمہ کی آل اولاد سے ہوں گے، تو آپ یہ نوٹ کریں۔ اب یہ جو اس طرح کے لوگ، مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا محمد جونپوری ہو یا آج کا یہ شکیل بن حنیف جو بدبخت آج بیٹھا ہوا ہے یہاں پر اورنگ آباد میں اور تمام لوگوں کو گمراہ کر چکا، کتنے لوگوں کا ایمان چھین چکا ہے، تو اب اس طرح کے لوگ پہلی ہی کوالٹی میں آ کر کے ٹھپ ہو جاتے ہیں، یہ حضور کی آل اولاد سے نہیں ہے، کیونکہ حضور کے آل اولاد سے وہ اس طرح سے تھوڑی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کی اولاد میں حسن حسین ہیں، تو حسنی بھی ہیں یہ حسینی بھی ہیں، باپ کی طرف سے حسنی یعنی ان کے والد محترم جو ہوں گے حضرت حسن کی آل اولاد سے ہوں گے، ان کی والدہ جو ہوں گی حضرت حسین کی آل اولاد سے ہوں گی، تو اس طرح سے یہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، فاطمی تو ہیں حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں تو فاطمی تو کہلائیں گے، لیکن فاطمی میں سے حسنی حسینی بھی ہیں، تو حضور کی آل اولاد میں سے ہونا، حسنی حسینی ہونا، یہ کہاں اس طرح کے لوگ ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی بھی نہیں تھا ایسا بدبخت، اور یہ جو آج کا شکیل بن حنیف ہے یہ بھی نہیں ہے ایسا، یہ حضور کی آل اولاد میں سے کہاں ہیں یہ لوگ؟ تو پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ مہدی ہو کہ ہاں جی مہدی ہیں، تو آپ ذرا اپنا شجرہ نسب حضور تک ملا کر کے دکھائیے، اور اپنے والد صاحب کی طرف سے آپ حسنی ہو جائیے اور ماں کی طرف سے حسینی ہو جائیے، ذرا کر کے دکھائیں۔ اب یہ کوئی انسان نے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہو، تو اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کون کہاں پیدا ہوگا؟ تو لہذا پہلی ہی صفت پر، پہلی ہی علامت پر یہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اس طرح کے اوٹ پٹانگ لوگ۔ تو پہلی علامت نوٹ کیا آپ نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ کی آل و اولاد سے ہوں گے، یعنی حسنی حسینی ہوں گے، یہ بات نوٹ کیجیے آپ۔ دوسری علامت دیکھیں آپ کہ حضرت مہدی کا جو نام، مہدی آپ سے میں بول چکا ہوں کہ صفت ہے، نام کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر یوں آتا ہے، صاف وضاحت ہے بالکل، کہ مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا اور مہدی کے والد محترم کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا، یعنی میرا نام مہدی کا نام، میرے والد کا نام مہدی کے والد کا نام ہوگا۔ کیا مطلب؟ نام محمد بن عبداللہ، والد کا نام عبداللہ، تو یہ محمد بن عبداللہ ہیں، حضرت مہدی
का नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला। अब आप देखें, अब जितने भी आए हैं, मान लीजिए मोहम्मद जौनपुरी है तो मोहम्मद तो नाम हो गया, लेकिन इसके अब्बा का नाम तो अब्दुल्ला नहीं था। दूसरा पॉइंट यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, अब ये लफ्ज अहमद आ गया, ये कह देगा मेरा नाम तो अहमद है, तो ऐसे क्या हो गया, इसके अब्बा का नाम तो अब्दुल्ला है ही नहीं। और प्लस ये है शकील बिन हनीफ का तो बिल्कुल ही मामला उलट है, लफ्ज शकील बता रहा है कि इसका नाम शकील है, मोहम्मद नहीं है। बिन हनीफ, हनीफ का नाम बता रहा है इसके अब्बा का नाम हनीफ है, अब्दुल्ला नहीं है। लेकिन बदबख्त पता नहीं कैसे अपने ऊपर इन मेहंदी की सिफात को कैसे कैसे फिट करता है। वो आपको अगर बताऊं ना, हजरत ने मेरे लिखा है बाकायदा वो कि कैसे कैसे अपने ऊपर फिट करता है, तो हंसी आती है कि कितना बदबख्त है ये, कितना जो है अकल से कैसा पैदल है ये शख्स के, कैसे अपने आप को फिट कर रहा है इस तरह की। जैसा आपको मिसाल दूं, जब उससे ये कहा गया कि भाई तुम्हारा नाम तो मोहम्मद नहीं है, तुम्हारा नाम तो शकील है, तो पता क्या कहा, यूं कह रहा मेरा नाम मोहम्मद शकील है, तो मोहम्मद आ गया। अरे ऐसे तो हर एक के नाम मोहम्मद लगता है, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जैद, मोहम्मद तैयब, तो सबके सब हो गए, जितने भी सबके मोहम्मद लगा हुआ। तो इस तरह की बातें करता हो, और फिर भी इसके मानने वाले अब हजारों से लाखों की तादाद में पहुंचते जा रहे हैं। ये समझ लेना आप, बहुत बड़ा फितना है इस वक्त का ये। तो बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, खुद का नाम मोहम्मद होगा। देखिए माँ के बारे में जिक्र नहीं मिलता खास तरीके से, लेकिन मैंने दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा देखा है, मैं उस फतवे की बेस पर इस बात को कह रहा हूं कि उसमें लिखा हुआ था कि माँ का नाम आमना होगा। अगरचे मैंने रिवायत नहीं पढ़ी है और मैंने इसको अकाबरीन से भी नहीं सुना, लेकिन देवबंद के फतवे में मैंने खुद एक नहीं, एक से जायद बार मैंने उसमें देखा है, और जानबूझ करके मैंने देखा, मैं चौंक भी गया नाम पढ़ करके कि भाई यहाँ तो लिखा हुआ है कि माँ का नाम आमना होगा। तो मैं उस बेस पर इस बात को जिम्मेदारी पर बयान कर रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देवबंद के फतवे में बात लिखी हुई देखिए कि माँ का नाम आमना होगा। तो आप ये भी नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो मेहंदी आएगा जाहिर सी बात है उसका नाम सिर्फ मोहम्मद होना चाहिए, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होना चाहिए, उसकी माँ का नाम आमना होना चाहिए, ये सारी सिफातें होंगी। तो दूसरी अलामत है कि खानदानी जो पसे मंजर है कि नाम और वालिद का नाम और माँ का नाम, ये सारे नाम होने चाहिए। अगर इस तरह का कोई आदमी नहीं है, अब इसमें देखो, पहले तो हुजूर के आलो औलाद से होना, इसी में बहुत सारे मेहंदी ढेर हो जाते हैं। दूसरा जो है उसका नाम, वालिद का नाम, माँ का नाम, इसमें भी बहुत सारे मेहंदी ढेर होते हैं। क्योंकि मेहंदी होने का दावा तो पैदाइश के बाद ही करेगा ना, अपने माँ बाप का नाम कैसे करेगा चेंज, फिर उसके मुताबिक किस तरह से रखेगा फिर वो, ये भी आप जो है नोट कर लीजिए। देखिए आगे लिखे, तीसरी अलामत के अंदर हजरत मेहदी की चंद सिफात का जिक्र है। उनमें से मिसाल के तौर पर आप देखें, अजलल जबहा व अकनल अनफ, ये मिलता है। अब इसके माना आप जो है ना दूसरे अंदाज में ले लीजिए दोनों, कि सुतवा नाक, बुलंद सुतवा नाक होगी, और पेशानी रोशन और ताबनाक होगी। पेशानी रोशन और ताबनाक होगी, और नाक जो होगी बहुत खूबसूरत, सुतवा नाक, सुतवा कह देते हैं। हालांकि इसकी वजाहत भी लिखी है किताबों में कि कैसे कैसे होगी, यानी जो है उनके नाक जिसका बांसा दरमियान से किसी कदर बुलंद होगा और नत्थे तंग होंगे, यानी बांसे चिपके हुए होंगे। ये इस तरह की वजाहतें भी लिखी हुई हैं। इसको हजरत शेख ने लिखा है कि सुतवा नाक आप कहिए, सुतवा नाक और ऊंची बुलंद सुतवा नाक जी, और पेशानी रोशन और ताबनाक होगी। इससे मतलब यह है कि चेहरा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा होगा, बड़ा हुस्न जमान वाला उनका चेहरा होगा, ये है इसका मतलब। अब ये जो मेहंदी है आज का, जो अपने आप को मेहंदी कह रहा है, शकील बिन हनीफ अजीब तरह का आदमी है, उसे देखने के लिए जी भी नहीं चाहता। खूबसूरती तो बहुत दूर की बात है, अजीब तरह का लगता है। यानी ये समझ लीजिए कि जब से इसने दावा किया तब से तो इसका चेहरा और मतलब यह है कि बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। तो ये भी आप जो है नोट कर लीजिए कि उनकी नाक जो होगी बुलंद सुतवा होगी, और पेशानी रोशन और ताबनाक होगी। ये भी आप जो है लिख लें। देखिए चौथी अलामत, रजुलुम मिन अहलिल मदीना,
चौथी अलामत हजरत मेहंदी की होगी कि वो मदीने का हो, मदीने के होंगे हजरत मेहंदी। अब ये बताइए, ये शकील बिन हनीफ हो या मोहम्मद जौनपुरी हो या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, इसके अलावा जो 50 और हैं या 3500 जो जेल में बंद है ईरान के, ये सब लोग जहां तहां के ऊट पटांग जगहों के लोग हैं। दरभंगा बिहार का रहने वाला है ये शकील बिन हनीफ, ये अपने आप को कैसे कह सकता है मेहंदी? और ये तावीलात इस कदर करता है अहादीस की कि आपको हंसी आएगी। कि देखो रिवायत में तो ये आ गया कि मदीना वालों में से होगा, ये बात तय हो गई, लेकिन जब इससे बातचीत हुई ना, हमारे हजरत शेख की जब बातचीत हुई तो ये बदबख्त यूं कह रहा है कि मदीने को अरबी में शहर भी कहते हैं, मदीने को अरबी में शहर भी कहते हैं। और इससे अब चूंकि मैं जो हूं शहर का हूं, मैं शहर का रहने वाला हूं, लो जी, ये इस तरह की ऊट पटांग बातें करता है। इससे क्या फायदा है? इससे क्या फायदा है? अपने आप को जबरदस्ती खींचता कि अव्वल तो वो हुजूर के आलो औलाद से नहीं है, उसका नाम, उसके अब्बा का नाम, उसकी माँ का नाम वो नहीं जो हजरत मेहदी के नाम है, उसकी नाक भी ऐसी नहीं है, उसकी पेशानी भी ऐसी नहीं है, और वो मदीने का रहने वाला भी नहीं है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ दरभंगा के अंदर, और यही जो है बस जो है गुमराह कर रहा है, वहां तो ये जा भी नहीं सकता है और जाता भी नहीं है उधर। तो एक चीज ये भी आप नोट कर लें कि मेहदी की एक अलामत ये भी होगी। देखिए, पांचवी अलामत में आप चंद वाकयात जो बुखारी में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह नीचे भी आएंगे और वैसे भी वाकयात आपको मिल जाएंगे। उन वाकयात के अंदर सही मुस्लिम शरीफ में असल में वाकयात, अबू दाऊद वगैरह के अंदर भी हैं, तो वो वाकयात जो हैं किस तरह से हजरत मेहदी के आने से पहले चंद वाकयात रूनुमा होंगे, वो आप नोट कर लें। ये पांचवी अलामत के तौर पर हजरत शेख ने लिखा है। वो क्या होगा कि शाम और इराक और मिस्र की नाकाबंदी हो जाएगी। शाम, इराक और मिस्र की नाकाबंदी हो जाएगी। दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ निकल आएगा। दरियाए फुरात, ये रिवायत शायद मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ निकलेगा और उस पर जो है जंग होगी, और जंग इतनी खतरनाक होगी कि 99% लोग उस जंग में मारे जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि उस माल से दूर रहना, उस सोने के पहाड़ से दूर रहना, उसको हासिल करने की कोशिश ना करना। तो ये आप नोट कीजिए, पांचवी अलामत में चंद वाकये पेश आएंगे हजरत मेहदी के ज़ुहूर से पहले, और इसके सामने कोई वाकये पेश नहीं आए हैं। जब ये जाहिर हुआ है शकील बिन हनीफ या इस जैसे, तो उस वक्त में ये वाकयात नहीं हुए हैं। शाम, इराक और मिस्र की नाकाबंदी, दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ का ज़ुहूर, और शाम पर ईसाइयों की यलगार, शाम, मुल्क शाम पर ईसाइयों की यलगार, ये लिख लीजिए। और मिना में हाजियों के दरमियान बाहम खून रेजी, हाजियों में बाहम खून रेजी, ये मिना में होगा। और सुफियानी का फितना अंगेज खुरूज, ये तमाम वाकयात आएंगे, वजाहत से आएंगे, फिलहाल मोटे मोटे लिख लीजिए आप कि सुफियानी का फितना अंगेज खुरूज, ये मोटी मोटी अलामतें होंगी। तब हजरत मेहदी का ज़ुहूर होगा, हजरत मेहदी जाहिर होंगे। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको पैदा ही इसलिए किया होगा, अल्लाह जाने पैदा हो चुके नहीं हो चुके इस बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए एकदम से फैसला कर लेना कि हजरत मेहदी पैदा हो चुके हैं, फला सन तक आ जाएंगे, ऐसी कोई बात हमने अपने जो अकाबरीन से भी नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने मना किया कि इस तरह से कोई गारंटी नहीं ले सकता। पांचवी अलामत हो गई जी। छठी अलामत लिखिए आप। छठी अलामत ये होगी कि जब हजरत मेहदी का ज़ुहूर होगा तो उस वक्त में खलीफाए वक्त का इंतकाल होगा, अरब के बादशाह का इंतकाल होगा, और उस इंतकाल की वजह से लोग इस्लामी हुकूमत की तरफ निगाह करेंगे कि काश कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इस हुकूमत को संभाले, इंसाफ के साथ लेकर के चले। तो एक खलीफा की मौत होगी मेहदी के ज़ुहूर के वक्त में, ये भी आप जो है नोट कर लें, जिसकी जानशीनी में इख्तिलाफ होगा, और उसके बाद में फौरन हजरत मेहदी का ज़ुहूर होगा। चूंकि ये यहाँ से फौरन जो है मदीना से रवाना होकर के मक्का पहुंच जाएंगे, जैसे कहीं लोग मुझे ये खिलाफत और बादशाहत का तमगा ना पहना दें, मुझे कहीं जिम्मेदारी में न डाल दें, लिहाजा वहां से भाग करके मक्का आ जाएंगे। तो ये है जी,
باقی وہ ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی کیسے کیسے وہاں پہنچیں گے، اور مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان میں بیعت ہوگی، وہ ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ وضاحت سے۔ فی الحال تو خالی علامتیں لکھ لیجیے آپ جی۔ اور یہ علامت میں آپ سے جو ہے بیان کر ہی چکا ہوں کہ مہدی کے ظہور کے وقت میں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جس پر قبضہ کرنے کے لیے اولین 3 شہزادے لڑیں گے، اور 3 شہزادوں کے بعد پھر اور لوگ لڑیں گے، پھر 99% لوگ وہاں پر مارے جائیں گے۔ 7ویں علامت حضرت شیخ نے یہ الگ سے بھی لکھی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ 8ویں علامت یہ ہوگی کہ اس وقت میں دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت مہدی جب آئیں گے اسے انصاف سے بھریں گے، تو ساری دنیا کے اندر ظلم و ستم ہونا، مسلمانوں کے خلاف ساری چیزیں ہونا، یہ ساری کی ساری باتیں ہوں گی۔ جس وقت کے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ساری کی ساری دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، حضرت مہدی آئیں گے وہ ظلم سے باہر نکالیں گے۔ یہ ہوگا جی، کہ موٹی موٹی میں نے آپ سے بیان کی ہیں، باقی کچھ واقعات آئیں گے انشاءاللہ، اور ان واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے میں اور بھی علامتیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تقریباً 15 علامتیں لکھی ہیں۔ بہرحال ان علامتوں پر کوئی بھی آدمی فٹ نہیں بیٹھتا ہے سوائے حضرت مہدی جب آئیں گے۔ حضرت مہدی ہی فٹ بیٹھیں گے، اور حضرت مہدی کا جب آنا ہوگا تو اس کی میں چند علامتیں آپ کے سامنے بیان کری دی ہیں کہ سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور وقت کے بادشاہ کا انتقال ہوگا، سفیانی کے لشکر کا خروج ہوگا، اور اس طریقے سے اور بھی کئی واقعات پیش آئیں گی۔ دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اب حضرت مہدی پیدا ہو کر ان کی عمر 40 سال ہو جائے گی۔ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امیر وقت کا بادشاہ وقت کا انتقال ہوگا، یہ مدینے سے بھاگ کر مکہ پہنچیں گے، ڈر سے کہیں لوگ مجھے ذمہ داری نہ دے دیں۔ یہ وہاں پر طواف کرتے ہوں گے تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کو پہچان لیا جائے گا۔ قطب ابدال ٹائپ کے لوگ ہوں گے، اللہ نے ان کو خاص ملکہ دیا ہوگا ان کو پہچاننے کا، علامتوں سے پہچانیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ انت المہدی، آپ ہی مہدی ہو، آپ ہی مہدی ہو۔ اگرچہ یہ تھوڑا سا ادھر ادھر کریں گے بات کو، لیکن بہرحال بعد میں مان جائیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور بیعت ہونے کے بعد یہ 313 جو پاکیزہ نفوس ہوں گے اس وقت میں وہ بیعت کریں گے، اور ان کے بعد ادھر ادھر سے تمام جگہ سے، ملک شام خاص طور سے، وہاں سے بہت سارے لوگ آ جائیں گے ان کی بیعت کے لیے۔ یہ بیعت کے لیے آنا ہوگا۔ اب یہاں سے شروعات ہوگی۔ سب سے پہلے سفیانی جو ہے شامی حکمراں ہوگا، ملک شام کا حکمراں اس وقت میں ایک سفیانی شخص ہوگا، لہذا وہ سفیانی شخص جو ہے ان کی خبر سن کر کے حضرت مہدی کے ظہور کی لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ وہ لشکر کافی بڑا ہوگا۔ ایک جگہ ہے بیدا نامی، اور بیدا نامی ایک جگہ اس کے صحرا کے اندر یہ سارا کا سارا لشکر زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سفیانی خود اپنا تمام لشکر لے کر کے نکلے گا، اور یہ تمام لشکر لے جا کر کے حملہ کرے گا، اور یہ بھی جو ہے باقاعدہ شکست کھائے گا، جیسے کہ غزوہ بدر ہوئی تھی اسی طرح سے یہ بھی غزوہ بدر کے اندر مسلمان جو ہے جیت گئے تھے، فتح ہو گئی تھی، اسی طریقے سے یہاں بھی فتح ہوگی، اور یہ پورے کا پورا لشکر بھی مار دیا جائے گا۔ یہ مہدی اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ جس طریقے سے آگے بڑھیں گے عیسائیوں سے جنگ ہوگی، پھر یہ جو ہے سفیانی کے لشکر کو شکست دینے کے بعد میں ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ پہلے آئیں گے مدینہ اور زیارت کر کے مدینہ میں، اس کے بعد حضرت جو ہے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے ملک شام کی طرف، اور وہاں عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا، صلیبوں کو توڑیں گے، اور وہاں پر ایسی جنگ ہوگی کہ تمام عیسائیوں سے جنگ ہوگی۔ حضرت مہدی کے لشکر کی تعداد کتابوں میں لکھی ہے، اس وقت میں 10 سے 12 ہزار کے لگ بھگ یہ لوگ ہوں گے، اور یہ اس قدر اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوگا ان کا کہ جہاں جائیں گے فتح ہی فتح، فتح ہی فتح ہوگی۔ اسی طرح سے عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا، اور عیسائیوں سے مقابلہ ہونے کے بعد پورا ملک شام، پورا چھیتر ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ پھر یہ جائیں گے ترکی، قسطنطنیہ، جسے قسطنطین نامی ایک شخص نے اس شہر کو بسایا تھا، اس لیے اس شہر کے نام پر قسطنطنیہ نام ہے۔ آج کی ڈیٹ میں استنبول نام ہے، استنبول۔ بہت لوگوں نے کہا کہ استنبول کا یہ اسلام بول تھا، اسلام بول، اسلام جب فتح ہوا تو اسلام بول، لیکن استنبول جو ہے اس کا نام ہو گیا ہے۔ آج بھی یہ شہر موجود ہے،
فی الحال تو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، لیکن بہرحال یہ مسلمانوں کے قبضے سے باہر ہو جائے گا، عیسائیت میں چلا جائے گا۔ حضرت مہدی جب آئیں گے تو اس کو بھی چھڑائیں گے باقاعدہ وہاں پر، تو وہاں پر قسطنطنیہ پہنچیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ اب یہ تقریباً 6 سال ہو جائیں گے، اسی میں جنگ لڑتے لڑتے ادھر ادھر یہ ساری چیزیں کرتے کرتے 6 سال ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی کے 6 سال پورے ہونے پر دجال کا آنا ہوگا۔ اب دجال آئے گا اور انشاءاللہ یہاں سے دجال کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو حضرت مہدی کے علامات، ان کے خاندان، ان کے والد کا نام، ماں کا نام، ان کے خود کا نام اور ان کے ظہور کی علامتیں، ان سے پہلے واقعات کیا کیا ہوں گے اور کہاں کے شخص ہوں گے، مدینہ کے ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش ہو گئی ہیں۔ اور حضرت مہدی پھر کیسے بادشاہ وقت کے انتقال کے بعد کیسے بھاگ کر کے مکہ آئیں گے اور وہاں رکن یمانی، اور کس طریقے سے مقام ابراہیم کے پاس 313 جو قطب ابدال ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ کیسے بیعت کریں گے، پھر ملک شام سے قطب ابدال آئیں گے وہ بیعت کریں گے، 10,000 کا لشکر، یہ 10 سے 12,000 کا لشکر ان کا بن جائے گا۔ اس کے بعد سفیانی کا لشکر پہلے والا بعیدہ مقامی جگہ کے اندر نیچے دھس جائے گا، پھر یہ دوبارہ خود آئے گا، لڑے گا، اس کے بعد یہ مارا جائے گا۔ حضرت مہدی پھر مدینہ سے آنے کے بعد ملک شام روانہ ہو جائیں گے اور وہاں کی حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھالیں گے، جنگ کر کے فتح کر لیں گے، پھر قسطنطنیہ کا علاقے کو سنبھالیں گے، اس کو بھی جو ہے فتح کریں گے۔ اب یہاں سے خبر لگے گی جب مال غنیمت بانٹ رہے ہوں گے کہ آپ کے گھروں میں دجال آ چکا، 6 سال اس طرح سے پورے ہو جائیں گے۔ اب یہ دجال کی خبر سن کر کے یہاں سے گھروں کی طرف بھاگیں گے، اور اس بیچ میں خبر لگے گی کہ یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن جھوٹی خبر کی خبر لگ گئی، اس کے بعد اچانک سے خبر لگے گی کہ نہیں، اب واقعی میں نکل آیا ہے دجال۔ تو بابو ذکر دجال، اب یہاں سے ہوگا دجال کا ذکر۔ سمجھ گئے آپ بات؟ یہ نہیں سمجھ بھائی؟ اچھا چلیے، بہرحال سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ کتاب کھولیں دوسری والی، ہاتھوں ہاتھ۔ یہ کھولیں دوسری کتاب، حدیث پڑھیں۔ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، دیکھیے واقعات تو بیان ہو چکے ہیں بڑی تفصیل سے، غزوۃ الرجیع اور بئر معونہ کا واقعہ، اور ان کے ارد گرد عزل قارہ کے ان کے قبیلہ رعل ذکوان، اوسیہ، بنو لحیان، قبیلہ حذیل، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، کیسے شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب انہی واقعات کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں۔ وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، وعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم سریة عینا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا جو کہ عینن یعنی جاسوسی کے لیے تھا۔ یہ 10 لوگوں کو یہ بھی ایک حکم دیا تھا کہ آپ وہاں جا کر کے تھوڑی سی جاسوسی بھی کرنا، وہاں کے احوال ہمیں بھیجنا، دین بھی سکھانا، لوگوں کو دعوت دینا اور وہاں کے احوال ہمیں بھیجنا، یہ بھی ان کو حکم تھا۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ، اور امیر بنایا ان کے اوپر عاصم بن ثابت کو، وَهُوَ جَدُّ عاصم بن عمر بن الخطاب، یہ حضرت عمر کے بیٹے عاصم کے نانا ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ماموں ہیں۔ یہ ہاں کچھ بات جو ہے لکھی ہوئی کتابوں کے اندر کہ یہ صحیح لفظ نہیں ہے، بلکہ جد کی جگہ خال ہونا چاہیے تھا، ماموں۔ فانطلقوا، بس یہ سب چلے، حتی اذا کان بین عسفان و مکہ، جب یہ عسفان اور مکہ کے بیچ میں پہنچے، ذکروا لحی من حذیل یقال لهم بنو لحیان، تو ان کا تذکرہ کر دیا گیا قبیلہ حذیل کے لوگوں سے، اور ان کو کہا جاتا ہے بنو لحیان۔ فتبعوہم بقریب من 100، تو وہ ان کے پیچھے لگ گئے 100 کے قریب لوگ، رامن جو کہ تیر انداز تھے،
فقتصوا آثارهم، پس وہ ان کے قدموں کے پیچھے نشان قدم پر چلنے لگے، حتی اتوا منزلا، ایک جگہ پر وہ آئے، نزلوہ، وہاں پر ٹھہر گئے، فوجدوا فیہ نواة تمر، پس انہوں نے پایا وہاں پر کھجور کی گٹھلیوں کو، چونکہ صحابہ نے کھجور کھائے تھے تو گٹھلی کسی ایک جگہ پر ڈال گئے تھے اور یہ پیچھے لگ گئے تھے یہیں سے، تزودوہ من المدینہ، جس کو صحابہ کرام مدینے سے لائے تھے، فقالوا، انہوں نے ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو دیکھ کر یوں کہا، ھذا تمر یثرب، یہ تو یثرب یعنی مدینہ ہی کی کھجوریں ہیں، فتبعوا آثارهم، پس وہ انہی کے نقش قدم پر چلنے لگے، حتی لحقوہم، یہاں تک کہ صحابہ کو پا لیا۔ اب صحابہ مل گئے، آپ کو معلوم ہے حضرت عاصم ان کے صحابی جو ہے یہ ایک ٹیلے کی طرف پناہ لے چکے تھے، تو یہ چھوٹی موٹی جو پہاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر چڑھ گئے تھے، دیکھیے فَلَمَّا انْتَهَى عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَأُوا إِلَى فَدْفَدْ، پس جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھی پہنچ گئے تو انہوں نے ایک ٹیلے کی پناہ لے لی، وَجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ، یہ قوم یعنی سو تیر انداز آ گئے اور ان کو احاطہ کر لیا، فَقَالُوا، تو ان سو تیر اندازوں نے یوں کہا، لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، تمہارے لیے عہد و میثاق ہے، ان نزلتم، اگر تمہیں لینا اتراؤ ہماری طرف، یہ عہد و میثاق ہے کہ اللہ نقتل منکم رجلا، ہم تم میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ فقال عاصم، تو عاصم نے کہا، اما انا فلا انزل فی ذمت کافرین، بہرحال میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں کسی کافر کی ذمہ داری میں نہیں اتر سکتا۔ اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ تو ہماری خبر اپنے رسول کو دے دے۔ فقاتلوہم فرموہم حتی قتلوا عاصما فی 7 نفر بالنبل، انہوں نے قتل و قتال شروع کر دیا، تیر پھینکنے شروع کر دی، یہاں تک کہ قتل کر دیا حضرت عاصم کو بھی اور 7 ان کے ساتھ اور لوگوں کو بھی تیروں سے، حضرت عاصم کو ملا کر 7 شہید ہو گئے۔ وبقی خبیب وزید ورجل آخر، بس باقی بچے 3 لوگ، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسینہ، ورجل آخر سے مراد عبداللہ بن طارق، یہاں لکھ لینا حاشیے میں کہیں، ورجل آخر سے مراد عبداللہ بن طارق، یہ 3 لوگ رہ گئے بس جو ہے، فاعطوہم العہد والمیثاق، بس انہوں نے ان کو عہد و میثاق دے دیا کہ تمہیں نہیں قتل کریں گے۔ فلما اعطوہم العہد والمیثاق نزلوا الیہم، جب عہد و میثاق لے لیا تو تینوں ان کے پاس اتر آئے، وہ تینوں جو بچے 7 تو شہید ہو گئے، امیر صاحب بھی شہید ہو گئے، اب یہ 3 اتر کر کے آ گئے عہد و پیمان لے کر۔ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، پس جب یہ ان پر قابو پا لیے، نیچے اتر کر کے آ گئے اور ان پر قابو پا لیا ان 100 تیر اندازوں نے، تو انہوں نے ان کے تیر کمان کے تاروں کو کھول لیا، فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، اور ان سے ان کو باندھ دیا۔ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا، اس تیسرے شخص نے جو ان دونوں کے ساتھ تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن طارق مراد ہیں، انہوں نے یوں کہا، ھذا اول الغدر فابى ان يصحبهم فجروه وعالجوه على ان يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، انہوں نے یوں کہا کہ یہ سب سے پہلی غداری ہے، پس انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ ان کے ساتھ چلیں، انہوں نے بہت زیادہ گھسیٹا اور کھینچا بھی اور کوشش کی اس بات کی کہ وہ ان کے ساتھ چلے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے، انہوں نے انکار کر دیا۔ فقتلوہ، تو حضرت عبداللہ بن طارق کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اب 2 لوگ بچے، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ، وہ لے کر چلے گئے حضرت خبیب کو اور زید بن دسینہ کو، حَتَّى بَاعُوهُمَا، یہاں تک کہ ان دونوں کو بیچ دیا بمکہ، مکہ میں۔ فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ ابن عامر ابن نوفل، پس خرید لیا حضرت خبیب کو حارث ابن عامر ابن نوفل کی اولاد نے۔ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتْلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ، اس لیے کہ حضرت خبیب نے قتل کیا تھا ان کے ابا حارث کو بدر کے دن۔ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا، پس ان کے پاس وہ کچھ دنوں تک قیدی بن کر کے ٹھہرے رہے۔ حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ، یہاں تک کہ جب انہوں نے اتفاق کر لیا ان کے قتل کرنے کا، تو حضرت خبیب نے، موسیٰ کا مطلب ہوتا استرا، موسیٰ سے مراد یہاں پر استرا ہے، تو خبیب نے مانگا استرا حارث کی کسی بیٹی سے، لیستحد بہا، تاکہ اس کو استعمال کرے۔ فعارتہ، پس انہوں نے دے دیا۔ اس بیٹی نے بعد میں ایمان قبول کیا، چونکہ انہوں نے بہت سے واقعات دیکھے تھے یہاں ایسے حضرت خبیب کے، ان سے متاثر ہو کر بعد میں ایمان قبول کیا۔
قالت وہ بیٹی کہتی ہیں فغفلت عن سبیلی میں اپنے بچے سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گئی تھی، فدرج الیہ تو حضرت خبیب کے پاس چلا گیا بچہ میرا، حتی اتی فوضعوا علی فخذہ یہاں تک کہ اس کے پاس آ گیا تو حضرت خبیب نے اس کو اپنی ران پر جسے جانگ کہتے ہیں بٹھا لیا پیار میں، فلما رأیتہ فزعت فزعۃ پس جب میں نے دیکھا کہ خبیب کے پاس بچہ چلا گیا ہے تو میں ڈر گئی بہت زیادہ، عرف ذلک منی تو حضرت خبیب نے اس بات کو میری جانب سے پہچان لیا کہ میں ڈر رہی ہوں، وفی یدہ موسیٰ اور میرے ہاتھ میں اس طرح ہے، اس لیے اس بات کو پہچان گئے کہ میرے ہاتھ میں تو اس طرح ہے، اس لیے یہ بیٹا میرے پاس آ گیا تو شاید اس کی ماں ڈر رہی ہے۔ فقال تو حضرت خبیب نے فرمایا اتخشین ان اقتلہ کیا تجھے خوف ہے اس بات کا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، اور بات یہ ہے کہ ما کنت لیفعل ذلک انشاءاللہ کہ انشاءاللہ میں اسے کچھ نہیں کروں گا، وکانت تقول وہ بیٹی حارث کی بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی وہ جو اسلام قبول کیا وہ کہا کرتی تھی ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب میں نے حضرت خبیب سے زیادہ بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا، لقد رأیتہ یاکل من قطف عنب میں نے دیکھا کہ انگور کے خوشے کو کھا رہے ہیں، لقد رأیتہ یاکل من قطف عنب میں نے دیکھا کہ وہ انگور کے خوشے سے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہاں بھی مکہ تھا یومئذ ثمرۃ حالانکہ مکہ میں ان دنوں میں کوئی پھل ہی نہیں تھا، بے موسم پھل کھا رہے تھے، وَإِنَّهُ لَمُوَسَّقٌ فِي الْحَدِيدِ حالانکہ وہ بندھے ہوئے تھے لوہے کے اندر، وہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ تو میں سمجھ گئی کہ یہ رزق ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ ان کو نکال کر کے لے جایا گیا حرم شریف سے، لِيَقْتُلُوهُ تاکہ ان کو قتل کریں، کہاں لے گئے تھے؟ تنعیم جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، اور عمرے کا احرام جب دوسرا عمرہ کریں گے تو وہیں سے احرام باندھتے ہیں عام طور پر لوگ، فَقَالَ تو اس وقت میں خبیب نے یوں فرمایا دعونی ذرا مجھے چھوڑ تو دو اصلی میں 2 رکعت نماز تو پڑھ لوں رکعتین، ثم انصرف الیہم پھر وہ چلے گئے ان کی جانب، فقال 2 رکعت نماز پڑھی جلدی جلدی، فقال اور یوں کہا لولا ان تروا انما به جزع من الموت لزدت وہ کہنے لگے اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم یوں کہو گے کہ موت کی وجہ سے دیری لگا رہا ہے تو میں اور زیادہ نماز پڑھتا، فکان اول من سن رکعتین عند القتل ہوا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے 2 رکعت سنت 2 رکعت موت کے وقت میں قتل کے وقت میں اس سنت کو جاری کرنے والے وہی ہیں یعنی حضرت خبیب ہیں۔ ثم قال پھر یوں فرمایا اللہم احصیہم عددا ثم قال اے اللہ تو ان کو شمار کر لے اور ان سب کو مار ڈالنا، دوسری روایتوں میں ہے اللہم احصیہم عددا اور دوسرے الفاظ اس طرح کے ملتے ہیں کہ اللہ ان کو چن چن کر کے مارنا۔ ثم قال پھر یہ 2 شعر پڑھے ما ان ابالی حین اقتل مسلما مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی بات کی جبکہ میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں، علی ای شق کان للہ مصرعی کہ میں کس جانب بھی گرا دیا جاؤں، وذالک فی ذات الالہ وان یشاء اور یہ تو اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، وان یشاء یبارک علی اوصال الشل موزعین اللہ چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد ان ٹکڑوں کے اندر بھی برکت ڈال دے۔ ثم قام الیہ عقبۃ بن الحارث پھر حارث کا بیٹا عقبہ ان کے سامنے بڑھا فقتلہ اور ان کو شہید کر دیا۔ وبعثت یہ سارے واقعے آپ کے سامنے وضاحت سے بیان ہو چکے ہیں۔ وبعثت قریش الی عاصم حضرت عاصم کی لاش کے پاس میں قریش نے ایک جماعت کو بھیجا لیؤتوا بشیء من جسدہ یعرفونہ تاکہ ان کے جسم سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر کے لیا جس کو لوگ پہچان سکیں۔ وکان عاصم قتل عظیما من عظمائہم یوم بدر کہتے حضرت عاصم نے قتل کیے تھے بڑے بڑے سرداروں کو بدر کے دن، فبعث اللہ علیہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیج دیا مثل الظلۃ من الدبر بھیڑ یعنی تتینوں کا ایک جو ہے لشکر بھیج دیا سائے کی طرح،
मुत्तहदिनों का लश्कर आकर के चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। हजरत आसिम को किसी काफिर को उन तक हाथ बढ़ाने की हिम्मत ना हुई। फहमदहुम मिन रसूलिहिम, बस इन कुरैश के कासिदों से उन भीड़ों ने, ततैयों ने बचा लिया अल्लाह के हुक्म से। फलम यक़दिरू मिनहु अला शैइन, बस ये कुफार कुरैश उनके ऊपर कुछ भी कादिर ना हो सके, कोई जिस्म का टुकड़ा वुकड़ा वो काट ना सके। और बाकी वो पूरा अलग वाकया था। हजरत ज़ैद बिन दसीना का अलग था, उनको शहीद कर दिया गया है। नस्तास नामी गुलाम को सफवान बिन उमैया ने हुक्म किया और बाद में सफवान बिन उमैया और नस्तास इन दोनों ने ईमान भी कबूल किया, और वो वाकया यहाँ जिक्र नहीं है। तो ये दूसरा वाकया हजरत खुबैब का जिक्र है। ये आपको बताया था मैंने कि सूली दी गई थी और उसके बाद चंद सहाबा इनको ला रहे थे, रास्ते में लाश गिरी, पीछे से कुफार आ गए थे, छोड़कर चले आए सहाबा, तो इनकी लाश को जमीन ने निगल लिया था। बाज़ किताबों में ऐसा कुछ मिलता है, बलीउल अर्ज़ का लक़ब इनके लिए मिलता है। देखिए, वही क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन अम्र समिअ जाबिरन यक़ूलु, अम्र कहते हैं उन्होंने सुना हज़रत जाबिर को ये कहते हुए, अल्लज़ी क़तल खुबैबन हुआ अबू सिरवा, कि जिस शख्स ने कत्ल किया था हज़रत खुबैब को वो अबू सिरवा थे, वो अबू सिरवाह था। ये नाम ये जो है नाम नोट नहीं किया बल्कि कुन्या जिक्र कर दी। उक़बा इब्न हारिस ही है जो ऊपर आया था, उक़बा इब्न हारिस ही की कुन्यत है अबू सिरवाह। देखिए, इसके बाद आपसे मैंने बीर माउना का पूरा वाकया बयान कर दिया है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाकये के बाद 1 महीने तक इनके लिए इनके खिलाफ दुआ की है, इनके खिलाफ दुआ की है। देखिए, वही क़ाल हद्दसना अबू मामर क़ाल हद्दसना अब्दुल वारिस क़ाल हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ अन अनस क़ाल, फरमाते हैं हज़रत अनस, बासन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 रजुलन लिहाजतिन, भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को किसी हाजत का मतलब अल्लाह के रास्ते में भेजा था, सिखाने के लिए, दीन सिखाने के लिए। वो जो अबू बरा, वो जो आमिर इब्न मालिक आया था और उसका भतीजा आमिर इब्न तुफैल वहां बैठा था जिसने गद्दारी की, वो सारे वाक़ये। युक़ाल लहुम कुर्रा, कहा जाता था उनको कुर्रा, यानी वो 70 लोग जो थे कुर्रा थे, बड़े आलिम थे। फ़अरज़ लहुम, इस तरह नहीं होता था सहाबा में कि कुर्रा का मतलब कारी, बस हाफिज कारी और आलिम का ना होना, ये सहाबा में नहीं था। वो कुरान करीम को मानी, मतालिब, मकासिद, मफाहिम सब के साथ में सीखते थे, वो आलिम हुआ करते थे कुर्रा। देखिए, फ़अरज़ लहुम हय्यान मिन बनी सुलैम रिअल व ज़कवान, बस उनके सामने पेश हो गए 2 कबीले बनु सुलैम के, रिअल और ज़कवाल, इंदा बिइरिन, बिइर के पास, कुएं के पास, युक़ाल लहा, उस कुएं को कहा जाता है बिइर माऊना, माऊना का कुआं। फ़क़ाल अल कौम, तो कौम ने कहा वल्लाहि मा इय्याकुम अरदना, कौम यानी सहाबा ने कहा कि कसम खुदा की हमारा इरादा तुम नहीं हो, तुमसे जंग करना हमारा इरादा नहीं है। इन्नमा नहनु मुजताज़ून फी हाजतिन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम से जा रहे हैं। फ़क़तलूहुम, लेकिन उन्होंने उन सब को कत्ल कर दिया। अब 3 सहाबी, एक तो देखो आपको याद होगा हजरत हराम बिन मलहान, वो गए थे पहले, किसके पास गए थे, ये पूरा वाक़या यहाँ नहीं है, कि जब ये गए हैं और बीर माउना पर पहुंचे हैं तो आमिर बिन तुफैल जो भतीजा है आमिर बिन मालिक का, जो लाया है 70 सहाबा को पनाह में दे करके, तो इसके पास खत के लिए हुजूर ने हराम बिन मलहान को भेजा था कि आप खत दे देना। ये लेकर चले गए खत, और इस बदबख्त ने आओ देखा ना ताओ पढ़ा भी नहीं, उनको शहीद करवा दिया इशारा करके। तो निज़ा पेट के आर पार हो गया, शहीद हो गए, यूं कहते हुए कसम खुदा की मैं कामयाब हो गया। अब इन्होंने अपने जो कबीला था उससे कहा, कबीले से कहा कि भी तुम जाओ जरा उनको मारने के लिए जाओ, बाकी जो 69 बचे हैं उनको भी मारने के लिए जाओ। तो इसकी कौम ने तो मना करा कि तुम्हारे चचा ने जब उनको अमान दे दी है आमिर बिन मालिक ने, तो हम कैसे जो है साथ दे सकते हैं आपका। बहरहाल इसने बनु सुलैम को आवाज दी, तो उसके 3 कबीले, यहाँ 2 का जिक्र है, ये 3 कबीले थे, उसैया और रिअल और ज़कवान, इन तीनों ने जाकर के फिर हमला किया इसके कहने से। तो वहां सहाबा थे कितने, 67 सहाबा थे। एक तो शहीद हो गए और 2 सहाबी गए हुए थे ऊंटों को चराने के लिए, हजरत मुंजिर, हजरत अम्र इब्न उमैया अज़्ज़ुमरी। ये 2 सहाबी ऊंट जो है चराने के लिए गए थे,
تو اب مان لیجیے ایک شہید ہو گئے، 2 اونٹ چرانے گئے ہیں، 67 بچے، ان 67 کو شہید کیا، لیکن ان 67 کے اندر حضرت کعب کے نام سے ایک صحابی کعب بن زید غالباً یہی ہیں، تو یہ تھے جن میں جان باقی تھی، رمق باقی تھی، اور یہ جب شہید کیا گیا یہاں سب کو تو وہ سمجھے کہ شاید یہ بھی شہید ہو گئے ہیں، بعد میں ان کو یہاں سے اٹھا لیا گیا تھا، رمق باقی تھی، اور پھر اٹھانے کے بعد یہ زندہ بھی رہے، غزوہ خندق تک رہے زندہ پھر یہ۔ بہرحال دیکھیے یہ ہو گیا، یہاں پر وہ پورا واقعہ ذکر نیچے آئے گا انشاءاللہ۔ فقتلوہم، انہوں نے قتل کر دیا ان سب کو، قبیلہ عصیہ، قبیلہ رعل، قبیلہ ذکوان والوں نے، بنو سلیم کے 3 قبیلے، انہوں نے جو ہے قتل کر دیا۔ فرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم شعرا فی صلاۃ الغداۃ، صبح کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی۔ وذالک بدء القنوت، یہ قنوت نازلہ کی ابتدا ہے۔ وما كنا نقنط، اس سے پہلے ہم قنوت نازلہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قال عبدالعزیز نے کہا وسأل رجل انسا عن القنوت، ایک شخص نے حضرت انس سے قنوت کے متعلق پوچھا، بعد الرکوع او عند فراغ من القراءۃ، کیا رکوع کے بعد ہوگی یا قراءت سے فارغ ہونے کے بعد ہوگی؟ قال لا، کہتے ہیں کہ نہیں، بل عند فراغ من القراءۃ، بلکہ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، کہ قنوت نازلہ جو پڑھی جائے گی فجر کی نماز میں خاص طور سے، اور نمازوں میں اوروں کے نزدیک ہمارے نزدیک نہیں ہے، تو یہ رکوع سے پہلے ہے، رکوع کے بعد، ہمارے ہاں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ہے، اور اس کے بارے میں روایتیں ہیں۔ بہرحال ابھی قال حدثنا مسلم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس قال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی شہرن، 1 مہینہ، بعد الرکوع، رکوع کے بعد، دیکھو یہاں صاف موجود ہے، یدعو علی احیاء من العرب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے چند قبیلوں کے خلاف دعا کرتے تھے، قبیلہ عصی، قبیلہ رعل، قبیلہ ذکوان، اور قبیلہ عزل، قبیلہ قارہ، بنو لحیان، یہ قبیلہ حجال وغیرہ، اس طرح کے سب لوگوں کے لیے آپ نے ان کے خلاف دعا کی ہے۔ وبه قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، بے شک قبیلہ رعل، قبیلہ ذکوان، قبیلہ عصیہ اور بنو لحیان استمدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عدو، دشمنی پر انہوں نے امداد کی، مدد کی۔ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنصَارِ كُنَّا نُسَمِّهِمُ الْقُرَّةَ فِي زَمَانِهِمْ، اور انہوں نے ہاتھ ڈالا 70 صحابہ کے اوپر جن کو ہم قرہ کہتے تھے اپنے زمانے میں۔ كانوا يحتطبون بالنهار، وہ دن میں جو ہے لکڑیاں چنا کرتے تھے، ويصلون بالنهار، اور یہ قرہ حضرات جو 70 راتوں کو اللہ اللہ کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ كانوا ببئر معونہ، دیکھو واقعات ٹوٹ ٹوٹ کے آتے ہیں روایتوں میں، میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اسی کو ذہن میں رکھو۔ حتیٰ كانوا ببئر معونہ، یہاں تک کہ بئر معونہ یعنی معونہ کے کنویں کے پاس جب یہ پہنچے، قتلوہم، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، وغدروا بہم، ان کے ساتھ غداری کی، صحابہ کے ساتھ غداری کی۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک قنتا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کس طریقے سے حضور کو خبر پہنچی تھی، وہ آپ کو میں نے بتایا، 2 صحابی گئے ہوئے تھے اونٹوں وغیرہ کو چرانے کی، جب وہ آئے تو پہاڑ کی اوٹ میں سے دیکھا، جو پہلے تو دیکھ لیا تھا کہ پرندے ٹہل رہے ہیں، پر پرندوں کا مطلب یہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، یہ فوراً بھاگ کر کے آئے، آ کر کے دیکھا تو وہاں پر وہ کفار مشرکین ٹہل رہے ہیں اور صحابہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ بھی کیا ارادہ ہے، تو حضرت منذر، حضرت عمرو بن امیہ زمری، تو حضرت عمرو بن امیہ زمری کہنے لگے جی واپس چلتے ہیں، حضور کو خبر کریں گے۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ کیا خبر کرو، اللہ تعالیٰ ان کو خبر کر ہی دے گا، ہم تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، شہادت چھوڑ کر کے کیوں جائیں۔ بہرحال دونوں نے مشورہ کر کے دونوں آگے نکل گئے، حضرت منذر نے تو حملہ کیا اور وہ جو ہے شہید ہو گئے، حضرت عمرو بن امیہ زمری یہ زندہ بچے۔ ان کو جو ہے ایک منت مان رکھی تھی، عامر بن طفیل بدبخت نے ایک منت مانی ہوئی تھی، تو اس منت کی وجہ سے اس نے ان کو بال کاٹ کر کے پیشانی کے بال آزاد کر دیا تھا اپنی ماں کی منت کی جانب سے۔ یہاں سے بچ کر کے حضور کے پاس آ گئے، آ کر کے حضور کو اطلاع دی، اور ادھر سے پھر وہ 10 جو
غزوہ رجیع میں 10 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کی بھی خبر آئی، دونوں خبریں تقریباً ایک ساتھ حضور کے پاس پہنچی تھی۔ تو وہ والا واقعی بیچ میں پیش آ گیا کہ عمرو بن امیہ زمری جب واپس آ رہے تھے تو راس بنو کلاب کے 2 لوگ ایک پیڑ کے سائے میں سوتے ملے، انہوں نے دھوکے سے ان کو قتل کر دیا، سوچتے ہوئے کہ شاید یہ ان لوگوں میں سے ہیں، تو اپنے ساتھیوں کے بدلے میں انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بنو کلاب سے حضور کا معاہدہ ہے اور یہ بنو کلاب کے لوگ تھے۔ حضور نے دیت ادا کرنے کے لیے پھر پیسے جمع کیے اور وہ اعلیٰ واقعہ پیش آیا، بنو نذیر کے ہاں جانا، ان کا جو ہے بدعہدی کرنا، پھر ان سے جنگ ہونا، بنو نذیر کا وہاں جلاوطنی کرنا، یہ سارے واقعے پھر پیش آئے ہیں۔ بہرحال یہ یہاں تک ہو گیا۔ پھر یہ جو شخص تھا عامر بن طفیل، یہ بدبخت حضور کے پاس آیا تھا اور اس نے کچھ اس طرح کی باتیں کہی تھی کہ آپ نے حکومت نے میرا حصہ لگا لو، اپنی نبوت نے میرا حصہ لگا لو، اپنے بعد مجھے خلیفہ نامزد کر دو، مجھے بھی حصہ دو، ورنہ میں تم پر اپنا قبیلہ لے کر کے ایسا حملہ کروں گا، تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی بدبختی والی باتیں اس نے کی تھی حضور سے۔ بہرحال حضور نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ جب یہ وہاں پر موجود تھا مدینے میں، کسی کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اس طرح کی باتیں کر کے گیا تو گلٹی نکل گئی، اس کے گلے میں کسی جگہ پر گلٹی نکلی جو جانوروں کو بیماری ہوا کرتی تھی، اور یہ فوراً دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ او ہو یہ تو گلٹی ہے، اس کا مطلب مجھے اب مرنا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس طرح تو نہیں مروں گا، مجھے آپ گھوڑے پر سوار کر کے چھوڑ دو۔ یہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلا اور اسی گھوڑے پر اس کا انتقال ہوا۔ تو یہ ہے وہ عامر بن طفیل، بعد میں اس کا انتقال بھی اس طریقے سے ہوا۔ دیکھیے تو یہ واقعہ ذہن میں رکھو تبھی یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں حتیٰ کان ببیر معونہ، جبکہ معونہ کے کنویں کے پاس صحابہ پہنچے، قتلوہم تو انہوں نے قتل کر دیا، وغدروا بہم غداری کر کے صحابہ کے ساتھ، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ خبر کیسے پہنچی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ فقنت شعرا، حضور نے قنوت پڑھی، یدعو فی الصبح علی احیاء من احیاء العرب، صبح کی نماز میں آپ عرب کے چند قبیلوں کے خلاف دعا کرتے تھے۔ وہ کون سے قبیلے؟ علی رعل، قبیلہ رعل کے خلاف، وزکوان، زکوان کے خلاف، وعصیہ، عصیہ کے خلاف، بنو لحیان، بنی لحیان کے خلاف۔ قال انس، حضرت انس فرماتے فقرأنا فیہم قرآنا ثم ان ذلک رفع، بے شک ہم نے کچھ قرآن پڑھا تھا اس وقت میں جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ایک کچھ آیتیں اس طرح کی آئی تھی اللہ کی طرف سے، بعد میں اللہ نے ان آیتوں کو منسوخ کر دیا، جیسے کہ یہ ایک آیت تھی بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارزانا، کہ پہنچا دو ہماری جانب سے ہماری قوم کو یہ خبر، گویا کہ شہادت کے بعد شہید بول رہے ہیں، پہنچا دو ہماری جانب سے ہماری قوم کو یہ خبر کہ بے شک ہم ملے اپنے رب سے، وہ ہم سے راضی، اور اللہ نے ہمیں راضی کر دیا۔ یہ آیت تھی لیکن یہ بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وعن قتادہ انس بن مالک حدثه ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شعرا فی صلاۃ الصبح، فرمانے حضرت انس بن مالک سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شعرا، کہ آپ نے 1 مہینے تک قنوت پڑھی، فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے اندر، یدعو علی احیاء من احیاء العرب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے چند قبیلوں کے خلاف دعا کرتے تھے، اور وہ قبیلے یہ ہیں علی رعین کے قبیلہ رعل کے خلاف، قبیلہ زکوان و زکوان کے خلاف، وعصیہ اور عصیہ قبیلے کے خلاف، و بنی لحیان کے خلاف۔ یہ ذہن میں رکھنا قبیلہ رعل، زکوان اور عصیہ کا تعلق بیر معونہ سے، امتحان کی جگہ ہوتی ہے اس طرح کی، اور بنی لحیان کا تعلق وہ جو 10 صحابہ والا واقعہ ہے غزوہ رجیع اس سے ہے، ٹھیک ہے نہیں، ان کو الگ الگ سمجھنا۔ زاد خلیفۃ قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادہ قال حدثنا انس، فرماتے حضرت انس کہ ان اولئک 70 من الانصار، یہ 70 کے 70 انصار میں سے تھے، قتلوا جو شہید کر دے گئے، ببیر معونہ، بیر معونہ میں، قرآن کتابن، کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک معنی کتاب بھی ہے، نحو، اور اسی طرح کی روایت انہوں نے آگے ذکر کی۔ سمجھ گئے جی یہ پورا واقعہ۔ اب عامر بن طفیل کا کیا ہوا؟ وہ بدبخت جس نے 70 صحابہ کو شہید کرایا اس طرح سے، اس کا کیا ہوا؟ دیکھیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث خالہ اخو ام سلیم فی 70 راکبا،
کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت انس کے ماموں کو جو کہ بھائی تھے ام سلیم کے. ام سلیم حضرت انس کی ماں ہیں، تو ام سلیم کے بھائی حضرت انس کے کیا لگیں گے؟ ماموں لگیں گے. فی 70 راکبا 70 سواروں کے ساتھ بھیجا. وکان رئیس المشرکین عامر بن الطفیل خیر بین 3 خصال. اچھا، اور وہ مشرکین کا سردار عامر بن طفیل تھا جس نے 3 باتوں کے درمیان میں اختیار دیا تھا حضور کو. وہ جا آ کر کے حضور سے اس نے اٹھ پٹانگ باتیں کی تھی. فقال یقول لک اہل السہل ولی اہل المدری، کہ آپ یہ کر لیجئے کہ بادشاہت میں گاؤں والوں کی بادشاہت آپ کے ذمے، حکومت آپ کے ذمے، اور شہر والوں کی بادشاہت میں رکھوں گا. او اکون خلیفتک، یا میں تمہارا خلیفہ بن جاؤں گا تمہارے انتقال کے بعد. اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو او اغزو کا، میں تم سے جہاد کروں گا، جنگ لڑوں گا. بأہل غطفان، اہل غطفان کو لے کر، بألف و الف، ہزاروں کی تعداد میں. یہ کہہ رہا تھا حضور سے کہ جو گاؤں والوں کے تم بن جیو، شہر والوں کا ذمہ دار میں بن جاؤں گا، یا آپ انتقال کے بعد مجھے خلیفہ لکھ دو آپ مجھے، یا پھر میں تم سے جنگ کروں گا، ہزاروں کا لشکر لے کر کے آؤں گا. اس طرح کی باتیں کر رہا. یہی جو ہے نا مسلمہ کذاب نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھی حضور سے آ کر کے، مگر وقت کا انجام بڑا برا ہوا، اس کا انجام ہی برا ہوا. کہتے ہیں فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فُلَانٍ، کہ ام فلاں کوئی عورت ہیں ان کے گھر میں عامر نے پناہ لی ہوئی تھی. فقال غدۃ كغدۃ البعیر، اس کے گلے میں گلٹی نکل گئی، بعیر جیسے کہ اونٹ کے گلے میں گلٹی نکلتی، اس کے بعد اونٹ جو ہے مر ہی جاتا ہے. فی بیت امرأۃ من آل فلان، کہ فلاں فلاں کی آل میں سے کوئی عورت تھی اس کے گھر میں تھا، وہی اس نے رکھا ہوا تھا، کوئی رشتہ داری وغیرہ ہوگی. ایتونی بفرسی، تو اس نے یوں کہا کہ میرا گھوڑا ذرا لاؤ. تو اس نے دیکھا کہ میں تو بھی انتقال کر دوں گا، گلٹی نکل گئی ہے، گلٹی کا علاج ہے نہیں تو مرنا ہی طے ہے. تو کہنے لگا ایتونی بفرسی، میرا گھوڑا تو لاؤ. فمات علی ظہر فرسہ، اور وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مر گیا. گھمنڈی بہت زیادہ تھا. اب وہ والا واقعہ آئے گا، دیکھیے وہ کس طریقے سے جو ہے گئے تھے اور اس نے مار دیا تھا. دیکھیں فانطلق، یہ تو 20 میں واقعہ آ گیا کہ اس کا حال کیا ہوا. اب وہ والا واقعہ، فانطلق حرام اخو ام سلیم، ام سلیم کے بھائی حضرت حرام جو کہ ماموں ہیں حضرت انس کے، یہ چلے. وهو رجل اعرج ورجل من بنی فلان، وہ پیر سے معذور تھے. حضرت حرام بن ملحان حضرت انس کے ماموں، یہ پیر سے معذور تھے، اور ایک فلاں اور بنی فلاں کا ایک شخص اور تھا. یہ 2 صحابی گئے. اب دیکھیے رجل اعرج، حرام بن ملحان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیر سے معذور تھی، یہ بات غلط ہے. بلکہ رجل من بنی فلان، جو دوسرا 2 شخص ہے نا، یہ کچھ جو ہے پیر سے معذور تھے. حضرت حرام بن ملحان بالکل ٹھیک تھے. تھوڑا سا یہ الفاظ کبھی کبھی بخاری میں اس طرح سے آتے ہیں تو آپ نوٹ کر لیا کرو کہ یہ اصل میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے. کہتے ہیں قال کونا قریبا، کہ قریب ہو جاؤ، حتی آتیہم، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئے، ان کے پاس میں آ جاؤں. فإن آمنونی، اب یہ حضرت حرام بن ملحان یوں کہہ رہے ساتھیوں سے کہ آپ تھوڑا قریب رہو، میں جا رہا ہوں، اور اگر مجھے لگے گا کہ مجھے انہوں نے امن دے دیا تو تم بھی آ جانا، اور اگر مجھے قتل کر دیا تو تم جو ہے تم اپنے ساتھیوں سے جا کر کے واپس مل جانا. یہ ہے قال کونا قریبا حتی آتیہم، کہ دونوں کے دونوں قریب رہنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں گا ان کے پاس. فإن آمنونی، بس اگر وہ مجھے وہ امن دے دیں، کنتم، تو تم ٹھیک رہنا اپنی جگہ پر. وإن قتلونی اتیتم اصحابکم، اور اگر مجھے قتل کر دیں تو تم اپنے ساتھیوں سے جا ملنا. فقال، تو کہا اتؤمنونی ابلغ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ مجھے امن دیتے ہو کہ میں پہنچا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم لوگوں کو. وہاں جا کر یہ بات کہی. فجعل يحدثهم، پس وہ ان سے بات کرنے لگے. وأومئوا إلى رجل، اور ان بدبختوں نے اشارہ کر دیا ایک شخص کو. فأتاه من خلفی، جو پیچھے سے آیا حضرت حرام بن ملحان کے. فطعنه، اور ان کو نیزہ مار دیا زور سے. یہ نیزہ آر پار ہو گیا.
قال حمام کہتے ہیں احسبو حتی انفذہ بالرمح، حمام کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا، اس نے مار دیا۔ قال کہتے ہیں اللہ اکبر، حضرت حرام بن ملحان مرتے وقت میں یوں کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فلحق الرجل فقتلوا، پس وہ شخص اپنے لوگوں کے ساتھ میں جا ملا، دوسرا شخص جو تھا اپنے لوگوں کے ساتھ میں جا ملا۔ فقتلوا، پس سارے کے سارے کلہم شہید کر دیے گئے، غیر الاعرج، سوائے اس شخص کے جو پیروں سے معذور تھا، کان فی رأسی جبل، وہ پہاڑوں کے اوٹ میں تھا۔ فانزل اللہ علینا ثم کان من المنسوخ، اس وقت میں ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا تھا حضور کے اوپر، یعنی پھر وہ منسوخ ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، بے شک ہم ملاقات کے ہم نے اپنے رب سے، وہ ہم سے راضی اور اللہ نے ہمیں راضی کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ثلاثین صباحا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی 30 صبح تک، 30 دن تک، یعنی کس کے خلاف؟ علی رعل، قبیلہ رعل کے خلاف، وزکوان، زکوان کے خلاف، بنی لحیان، بنی لحیان کے خلاف، وعصیۃ الذین عصوا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبیلہ عصیہ، عصیہ جس نے نافرمانی کی اللہ اس کے رسول کی۔ وبه قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال وحدثني ثمامة بن عبد الله بن انس انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن انس، ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے سنا حضرت انس بن مالک کو کہتے ہوئے لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونہ، کہ جب کہ نیزہ مار دیا گیا حرام بن ملحان کو، اور وہ حرام بن ملحان حضرت انس کے ماما تھے، بئر معونہ کے دن، قال بالدم ہاکذا، کہا کہ خون کے ساتھ اسی طرح سے، فنضحہ علی وجہہ وراسہ، پس انہوں نے اپنے چہرے پر، انہوں نے اپنے چہرے اور اپنے سر پر خون کو مل لیا۔ ثم قال، خون مل کر کے یوں کہہ رہے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت حرام بن ملحان نے اس کو جو ہے اپنے اوپر مل لیا، یہ ہے جی خون کو جو ہے۔ چلیے تو بہت سارے واقعات ہیں، اب یہ آئے گا انشاءاللہ۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ اور پڑھو۔ چلو بس رہنے دو۔ رعل، قبیلہ رعل، زکوان اور عصیہ، اس کا تعلق بئر معونہ سے ہے۔ یہ وہ 3 قبیلے ہیں جو عامر بن طفیل نے بنو سلیم کو بلایا، کہا کہ بھئی مارنے کے لیے جانا ہے، تو بنو سلیم نے اپنے 3 قبیلے، قبیلہ رعل، عصیہ اور زکوان، ان کو بھیجا تھا مارنے کے لیے۔ تو انہوں نے آ کر کے گھیرا اور 70 صحابہ کو، یہ 69 صحابہ کو شہید کیا تھا۔ تو یہ ہے جی، تو اس کا تعلق تو ہے عامر بن طفیل والے واقعے سے، بئر معونہ سے۔ اور یہ بنو لحیان وہ ہیں جو 10 صحابہ آپ نے رجیع، غزوہ رجیع جو ہوا ہے، رجیع کے مقام پر 10 صحابہ کو شہید کیا ہے ان لوگوں نے۔ قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگ جو 10 صحابہ کو لے کر گئے تھے، قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگ جو لے کر گئے تھے اور راستے میں بدعہدی کی، اور بنو لحیان کو، قبیلہ حذیل کے لوگوں کو خبر کر دی۔ بنو لحیان 100 تیر انداز آ گئے اور وہ ٹیلے پر صحابہ تھے، ان کو شہید کر دیا۔ پورا واقعہ لمبا چوڑا وہی۔ تو بنو لحیان کا تعلق رجیع سے ہے، غزوہ رجیع سے، اور اس کا یہ جو ہے رعل، زکوان، عصیہ، اس کا تعلق بئر معونہ سے ہے۔